اگر علماء کرام آج ان حکمرانوں کے سامنے نہ بولیں تو اللہ کی قسم یہ حکمران تیرا جینا حرام کر دے۔ اب بتاؤ مریم کی تصویر مطالعہ پاکستان میں لگ سکتی ہے، سورۃ انفال نہیں لگ سکتی۔ جہاد کی ایتیں نکال دی، اور بنارسی ٹھگ حکمرانوں تم نے اپنے بڑوں کی تصویریں سلیبس میں لگا دی، اور محمد عربی پہ نازل ہونے والا قرآن تم نے اختیاری مضمون کر دیا، اور ڈوب مرو کسی گندے نالے میں ناک ڈوب کے تم نے اس قرآن کے نام پہ عزت کمائی، اسمبلی میں 99 نام لکھوائے، اللہ کے ناموں کے نیچے بیٹھ کے سلیبس سے قرآن نکال دیا۔ نعرہ تکبیر! جہاد کی ایتیں تم نے سلیبس سے تد نکالی، تم قرآن سے نکالو، پھر پتہ چلے تم کتنے بڑے بہادر ہو۔ اس قرآن سے جہاد کی ایتیں ہیں اور سلیبس سے نکال دی، صرف اپنے ڈالروں کی خاطر کہ ادھر سے ہمیں ڈالر آنے بند ہو جائے۔ اور مانگت قوم نے مانگ کے قرضہ لے کے قذافی اسٹیڈیم میں ناچ گانا کیا ہے اور سنگروں کو پیسے دیے، اور نہ بادشاہی مسجد کا مولوی بولا، نہ پاٹی دربار صاحب کی مسجد کا مولوی بولا، نہ فیصل مسجد کا مولوی بولا، نہ جامعہ اشرفیہ کا مولوی بولا۔ یہ بڑے بڑی مسجدوں والوں کو بڑی پوچھ ہوگی کہ کدھر تھے، کدھر تھے۔ آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، ذرا ایمان سے بتاؤ، امام مالک نے قربانی دی تو عزت محفوظ ہوئی؟ تو آج پاکستان ہم عورت کی حکمرانی کو، مجھے کہتے تم نے بھی تو ملاقات کی تھی، میں کہا میں نے مدینے میں کی تھی، اور اس کے سارے ماتھے کے اوپر کپڑا تھا، سارے سر پہ، ادھر کتنا ہوتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کسی کی ذات پہ بولو گے تو اندر چلے جاؤ گے۔ مجھے کہتے ہیں عورت ذات تم نہ بولو، میں کہا اس کو اتقاب بٹھاؤ پھر نہیں بولیں گے۔ جب حکومت کرنی ہے تو پھر عوام نے بات بھی یا لکھ کے لا دو، یہ ملک جمہوری نہیں ہے، یہ صرف بادشاہوں کا ملک ہے، زرداریوں کا، شریفوں کا، یہ فنادی 2 خاندانوں کا ملک ہے، ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے۔ اگر تم نے یہ، لوگ کہتے ہیں جی یہ علامہ ناصر مدنی کو کیا مسئلہ ہے، ہر شعبے پہ بولتا ہے، اس کو کیا ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہے؟ لاؤ میری وٹو سکیم ہے، میرے کو کتنے سکیمان، میرے کو کیڑی پراپرٹی، کیڑا میرے کو بینک بیلنس ہے۔ اور ناصر مدنی اپوزیشن کرتا ہے، اگر میرے میں کوئی گلٹی والا کام ہوتا نا تو میں اس طرح اپوزیشن کر ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے بڑے بڑے حکمرانوں نے آفریں کی ہیں، یہ لو اور یہ کرو، یہ لو یہ کرو، میں نے کہا نا، جس دن میں نے تم سے کچھ لے لیا اس دن میں مر گیا۔ بھئی کیا لے کر کرنا ہے؟ جنہوں نے ڈاکٹر قدیر کو فٹ پاتھ پہ بٹھایا انہوں نے مجھے کیا دینا؟ مگر میں کہتا ہوں پرویز مشرف تیری قبر کی طرف کوئی دیکھنے والا نہیں، اور ڈاکٹر قدیر کو آج بھی ہم وٹو سکیم میں سلوٹ کر رہے ہیں، آج بھی اس کے بیٹے بن کے دعا کر۔ ڈاکٹر یہ بزم طارق عزیز میں اس کا کوئی اولاد نہیں، یہ طارق عزیز اپنی ساری دولت پاکستان کو دے گیا، ہم اس کے بیٹے بن کے دعا کر رہے ہیں۔ طارق عزیز تیری قبر کو اللہ جنت کا باغ بنائے، تیرے جملے کتنے پیارے ہوتے تھے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو طارق عزیز کا سلام ہو۔ مگر پہلے جملے سے میں اس کا فین ہوا، میں نے سیرت النبی پہ مقابلہ جیتا بزم طارق عزیز میں، سپر ایشیا کی طرف سے مجھے انعام ملا، اور اس پروگرام میں میں موجود تھا، اور سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کہ مجھے جب پورا سیٹ وہاں گفٹ ملا سوال جواب میں، اور بزم طارق عزیز کا پہلا لفظ جب ہوتا تھا میں اس کے لیے اس وجہ سے دعا کراتا ہوں، ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا